کہ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، تو دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، تو دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، تو دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ میں ہزار جان سے بھی قربان آپ پر یا رسول اللہ، میری لاکھ جان بھی قربان قربان مصطفیٰ، میری لاکھ جان بھی قربان قربان مصطفیٰ۔ اور جنابی مصطفیٰ کی نات دا موقع محل آتا ہے، نورانی سانجے دے وچ خود بخود ہر حرف کھل آتا ہے۔ بشرتی سوچ یہ واحد، بشرتی سوچ یہ واحد، حقیقت اس نبی دیئے جڑا اکھ جھپکدی وچ لا مقام ہو کے بتاندا ہے، جڑا اکھ جھپکدی وچ لا مقام ہو کے بتاندا ہے۔ اور جس رات کو سونا لگ جاوے ان خاک اٹھا کے چل لینا، ان بھی توجہ بسو، جس رات کو سونا لگ جاوے ان خاک اٹھا کے چل لینا، اور پھر جو مجھے دی یاد ستاوے اکھیاں نے نہ کے چل لینا، جس رات کو سونا لگ جاوے ان خاک اٹھا کے چل لینا، اور پھر جو مجھے دی یاد ستاوے اکھیاں نے نہ کے چل لینا۔ ایک دن وہ دن آئے گا جب تک یاد بلاوے گا، ایک نے کب سمر ہو جا، ایک نے کب سمر پہنچے گا، ایک نے چھمڑا کے چل لینا۔ اچھے کوئی پوچھے آجے بولو سرکار بیچارہ کیسا ہے؟ میں ہو تو کوئی نہیں کہہ سکتا، قرآن اٹھا کے چل جانا، میں ہو تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور میں دعوت میں صاحب حافظ اللہ نے تسین کو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے استاد محترم خورشید ملت شاہ سنیا سونے محمد پوچھیا اصحاب کو دسو دنیا تے کیڑی چیز ہوئے۔ سونے محمد پوچھیا اصحاب کو سب دنیا تے کڑی چیز ہوئے۔ صدیق سونے نے جواب دیتا سیندا رخ ہوئے ساری چیز ہوئے۔ میاں خوشیاں مولنی بھنگدیاں مینوں سینڈی چیز ہوئے ساری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شعلہ بیان، خطیب پاکستان، بلبل پاکستان حضرت علامہ شہزاد مجلسی کو خوش آمدید ہے دوئی سنی محفل دے اندر سد سنتن غور کریں لے۔ حضرت محترم آپ کی قوت سماعت دے ہوتے میرے محبوب پاک دی شان کا بہت بڑی اعلیٰ تے عرفہ ہے، لیکن سد سنتن غور کریں دے کوئی نان دم ہے یا دور دا ہے۔ شمس قمر جبریل دے پر سب صدقہ سنجے نور دائے۔ ہندی پچھتو شان کلیم کنوں کیا ہاؤ تھیا کو تور دائے۔ اچھا روح دے
गफर मुताज से पर रू मोहताज हजूर है आमिल बे सजन आमिल सदा मिलान लता दिल आमिल वे मुर्शद सदा मिलान लता दिल सकुरात निहावे विपरे चैनिंदा ठोक लड़ाते गई नहीं करदा मुझ तुम्हार सदा सद देख दी रौनक चाहते अख सुकदी नहीं कदी मुझ करूं लूलू विच दर्द वसाते गई मुज़फ़्फ़र सदे दरमारे हथ नाल जो ताक मला पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बिल्कुल नवी नात दुरूद पाक पढ़िए। हाँ हाँ मनाओ मिलाद सोहना बार आगे। एक बार यहाँ को सुभान अल्लाह। मनाओ मिलाद सोहना बार आगे महफिल पाक विच सरकार आगे महफिल पाक विच सरकार आगे जिंदा मिलाद सारा जग मन दे जिंदा जग मन दे सोना मदनी मिठल मन ठार आगे सोना मदनी मिठल मन ठार आगे। पढ़िए ए महफिल पाक विच सरकार आगे। और कुरान पाक जब अल्लाह पाक फरमाने वाला अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ कर हजरत साहब कुरान दे चलो मदनी दे दर ते कुरान दे चलो मदनी दे दर ते करण सारे बेड़ा पार आगे ए महफिल पाक विच आगे। और जब तक अल्लाह अम्मा हलीमा सैन का जिक्र सोने मिला दे नथी ना वाला काम अधूरा है ना सही सुभान अल्लाह ना सही। हां शुक्र अल्लाह हमद पढ़ आके हलीमा शुक्र अल्लाह हमद पढ़ आके हलीमा मेरी झोली दे विच दिलदार आगे ए महफिल पाक विच सरकार आगे
یہ حلیمہ سہنا تھے آمنہ بی بی پاک کیا فرمایا آقا سبحان اللہ آنکھیں دی آمنہ بی بی آؤ دیکھو آنکھیں دی آمنہ بی بی آؤ دیکھو کیا میرے گھر وچ میرا حبدار آگے اے محفل پاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آگے اچھا جنہوں ذکر سے نہ پیا آخر دے وچ اوہ گال خدا کیا جے کو صدیق اکبر خود خدا کے نبی صدیق اکبر میرا محمدہ تیرا یہ جڑا یار ہے نا صدیق مانا سچا اکبر مانا بڑا یہ تیرا یار ہے نا سچا بھی ہے تے بڑا بھی ہے ہر کہیں دے احسان ملا میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب اے فرمایا ملا حضور کیا فرمایا سارے دے احسان اتاری میں نا تیرا احسان میدان محشر رب اترے سے عادو سبحان اللہ خدا تھا کو صدیق اکبر نبی سونے دا پہلا یار اے محفل پاک وچ سرکار آگے سبحان اللہ عزیزان محترم بہت سونے ثنا خان بہت سونے بلبل مدینہ مدحائے رسول ثنا خان رسول حاجی منور صاحب تو آپ کو لکھا مبارکہ کہ رب نے تو آپ کو ثنا خان مصطفیٰ عطا فرمائے قاری حمزہ صاحب و اوسن تیاکہ دی باہر گاہ چکلے عقیدت پیش کرسن قاری حمزہ صاحب صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے حسنین کا نانا ہے ساری جنت میں رسول اکبر لکھا ہے ساری جنت میں رسول اکبر لکھا ہے کالی کالی پر علی اربلی لکھا ہے سب پتوں پہ حسن کلی پر زہرا سب پھولوں پہ حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی
لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے این گھرانے لے احسان اتنے جو بندہ ہنے دینا تو مر مٹ بنے اجان محترم لوگ اجان بھی چاہیے کو بتائے ہیتے ہو مولا حسین کہے نہیں کو کہے نہیں تو پوچھ دے وزن میں کہ اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے نانا مصطفیٰ ابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی نانا مصطفیٰ ابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی حسین کی امی نبی کی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی کوتے نبی چپلیا تیسرا امام چلیا پنج 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 وجیے اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین یا سارے کی شاعر لکھ دے کہ ہر شام کی زین حسین جو ہے ہر شام کی زین حسین جو ہے ہر شام حسین کی سن مارے دین کا میرا بنیاہ ایمان حسین کی سن مارے تیرے ظلم یزید نے آپ کیتا قرآن حسین کی سن مارے ہر مسجد آنے رو پئے آزان حسین کی سن مارے اچھے بھی پوچھنا ہے حسین کیے اچھے بھی پوچھنا ہے حسین کیے حیران نے سب یزید ٹولے حسین کی حیران نے چاچا مصطفیٰ حیران نے سب یزید ٹولے کہ بن بھر دے حسین بولے شہیدان دیے زندگی اچھے بھی پوچھنا ہے حسین کیے اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کیا شان حسین کا پوچھنا ہے ہر انگ عظیم حسین دا ہے بالکل آخری شعر انبت کتابت کی دنیا میں بہونے خطیب پاکستان شیر زبان شعرہ بیان حضرت علامہ شہرات مدنی صاحب عزیزان محترم کچھ لمحے بعد انشاءاللہ آپ کا خطاب سنو کہ آپ اپنے دل کو ٹھرے سو چیدہ امام علی مقام دا ذکر سنتے ہاتھ ٹھنڈا پہ آواز سبحان اللہ میں کہ اجے بھی پوچھ رہے حسین کیے حیران نے سب یزید ٹولے بن پھڑ دے حسین بولے میں اچھے شہیدان دی کہ زندگی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے کیا شان حسین کا پوچھنا ہے ہر انگ حسین حسین دا ہے کائنات اندر ہر سید در اصل امین حسین دا ہے آج حسین چھڑ تو دین کسے تینو پتہ نہیں ہے دین حسین دا ہے اجے بھی پوچھنا حسین کی حکم مطابق حضرت قبلہ علامہ شہزاد مدنی صاحب میں نے ان کو پہلے حضور نعرہ سناؤ وہاں تک میں تو کنارے کہیں نہیں مروائیں پتا کر کو بولا نانی امدار نارے کہیں دا ہاتھ تلے کا نہ ہویا دوہیں دا ہاتھ اتر ہوانا لیکن ہوں میں کو اپنا وعدہ یاد آگے جرا میں لاہور سی سال سے نہ کرتے آیا کہ انشاءاللہ جے تک جیتے سے گلی گلی نگر پر بابے سے نہ پیغام دے سوں میں ایک تاجدار ختم نبوت تو ساکھنے زندہ باد ملک لبیک یا رسول اللہ مبارا آپ دا بیان تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت
نبوت زندہ باد زندہ باد رہتے وہ گواہ بڑھا دے کہ یا رسول اللہ ایسا تیرے نام نعرے مارے ایسا کو بخش دے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خطیب پاکستان آپ کو زندہ باد زندہ باد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے مالک شش جہات بھی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شافع امم اللہ کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سید انس و جان سرنشین مہوشاں سرخیل زہرہ جمالاں اللہ کے رسول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر درودوں کے گجرے نچھاور کرنے کے بے شمار فضائل احادیث کی کتابوں کے اندر منقول ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا۔ پہلے کے دور میں پیدل حج ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قافلے کے ساتھ میں حج کے ارادے سے بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہوا۔ جب حدود حرم میں پہنچے، خانہ کعبہ کے طواف کے وقت میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اٹھتا ہے تو حضور پہ درود پڑھتا ہے، بیٹھتا ہے تو بھی حضور پہ درود پڑھتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، چاہے زمزم پہ جاتا ہے تو درود پڑھتا ہے، الغرض صفا و مروہ پہ جاتا ہے حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے۔ جدھر جدھر میں نے دیکھا، جس مقام پہ دیکھا، اس مقام پر میں نے اس نوجوان کی لبوں سے نغمہ درود دیکھا۔ میں پریشان کہ یار خانہ کعبہ میں جب کوئی بندہ حج کرنے آتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے تو الگ دعائیں ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو حاجی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، چاہے زمزم پہ جاؤ تو وہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں،
مقام ابراہیم پہ جاؤ تو نوافل پڑھے جاتے ہیں، صفا و مروہ پہ جاؤ تو وہاں الگ عبادات ہیں، مزدلفہ جاؤ وہاں الگ مقام ہے، ہر مقام پہ الگ الگ دعائیں، الگ الگ عبادتیں ہیں، مگر یہ نوجوان عجیب سا منظر دکھا رہا ہے، جس مقام پہ جاتا ہے، جس جگہ پہ جاتا ہے، مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ میں کشمکش میں اس نوجوان کے پاس گیا، یار کیا ماجرا ہے، ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، آخر ماجرا کیا ہے، کیا دیکھ لیا ہے تو نے، ہر مقام کی دعا تو الگ ہے۔ کہا یار دراصل معاملہ یہ ہے، ہم گھر سے چلے تھے، خراسان کے علاقے سے آئے ہیں، راستے میں میرے والد صاحب بیمار ہوئے، سخت شدت بیماری پہنچی اور وہ اسی حالت میں انتقال کر گئے۔ میں نے سفید کپڑا ان پر ڈال دیا، کچھ ہی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ کفن دفن کا اہتمام کروں، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد کا چہرہ گدھے جیسا سیاہ ہو چکا ہے۔ کہا گدھے جیسا سیاہ ہو چکا ہے، میں پریشان ہو گیا، ایک تو اکیلا ہوں، ساتھ میں کوئی بندہ نہیں ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، میں ڈھونڈوں تو کس کو ڈھونڈوں؟ اسی کشمکش میں رو رو کے دل بے حال نڈھال ہو گیا اور میں نے گھٹنوں پہ سر رکھا، مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، مجھے نیند آئی، سر کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا، کملی والے تشریف لے آئے، میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، چہرہ نور علی نور ہو گیا، جانے لگے۔ میں نے پوچھا بندہ نواز اتنا کرم نوازی فرمائی، بیابان صحرا جنگل کے اندر میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر آپ نے کرم فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات مقدس کے لبوں کو جنبش ہوئی، فرمایا اے نوجوان دراصل معاملہ یہ ہے کہ تیرا باپ دنیا کے اندر رہ کے سود کھایا کرتا تھا اور میرے رب کا اعلان ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو دنیا کے اندر سود کھاتا ہے یا تو اس کا چہرہ دنیا میں مسخ کر دوں گا یا قیامت میں مسخ کر دوں گا۔ تیرے باپ کو سود کی سزا ملی دنیا کے اندر، قیامت میں سزا نہیں دے گا اللہ۔ یا رسول اللہ اتنی مہربانی شفقت فرمائی، اپنے نورانی ہاتھوں سے میرے والد کے چہرے سیاہ کو نور علی نور کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان دراصل اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت مجھ پہ درود پڑھتا تھا، اس کا درود اس کو کام آ گیا، اور جو بندہ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے میں مصیبتوں غموں پریشانیوں میں اس کا کام آیا کرتا ہوں۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، ارے حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد بیتی کو وہ پھر سے نیا شباب دیتے ہیں، ارے مومن غفلت نہ کر، پڑھ لے درود ان پر، خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں۔ بلند آواز سے اول سے لے کر آخر تک حضور کی ذات پر بلند آواز سے ایک مرتبہ حصول برکت نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، منور حسین صاحب نے یہ محفل میلاد کا انعقاد کیا، صدیاں بیت گئی ہیں، حضور علیہ السلام اس دنیا فانی میں جل وگر ہوئے تھے اور رونقیں آج بھی بتاتی ہیں جیسے کملی والا ابھی ابھی گزرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے، چاہے ربیع الاول ہو چاہے ربیع الثانی ہو، عاشق کا میلاد، عاشق جو ہے حضور کا میلاد ہر وقت ہی مناتا رہتا ہے۔ عاشق ہے ہی ایسا، کبھی لفظوں کے ذریعے، کبھی کردار کے ذریعے، کبھی اعمال کے ذریعے، ہر طرح سے عاشق حضور کا میلاد مناتا ہی رہتا ہے۔
یہ عاشقوں کے انداز ہیں، مختلف انداز میں میلاد مناتے ہیں، مگر یہ بھی ایک انداز ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب محفل کے گھر بار کو شاد و آباد، ان کے رزق کے حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات عزیز وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، مال، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جس ذات کی وجہ سے آج ہمارا وجود ہے، اس ذات سے ہم محبت نہ کریں تو یہ حقیقت ہے کہ حق ادا نہیں ہوگا۔ آج دنیا کا اصول ہے کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی پہ فدا ہو جاتا ہے تو اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں، علماء نے لکھی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے حسن کو دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے کہ یار بندہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے نین نقش، اس کی رنگت بڑی خوبصورت ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یار بندے کے پاس اختیار بڑا ہے، اس کی چلتی بڑی ہے، الغرض جس عہدیدار کے پاس جاؤ یہ بندہ صرف فون کر دے اور ہمارا ادھر سے کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح بعض اوقات بندے کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے کہ یار پیسے والا ہے، اوکھے سوکھے والے کام آ جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے جتنا ہو سکے گا عرض کروں گا۔ آیا یہ ساری وجوہات، یہ ساری چیزیں جس ایک ہستی میں پائی جائیں وہ میرے مصطفیٰ کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم حسن کی بات کرتے ہیں تو آئیے، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، لیلۃ الادھیان کی رات ہے، 14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اور دل کرتا ہے بس تکتے ہی چلے جائیں۔ لیلۃ الادھیان 14ویں رات کا چاند ہے، مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی چاند کو دیکھا، کبھی حسن مصطفیٰ کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر حسن مصطفیٰ کو دیکھا۔ اے ابو ہریرہ بتا ذرا، حسن مصطفیٰ خوبصورت ہے، یہ چاند خوبصورت ہے؟ میرے دل نے کہا ابو ہریرہ چاند میں تو دھبلا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ بے داغ بے مثال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا چہرہ بے مثل و بے مثال ہے۔ مصطفیٰ کے حسن، اللہ اللہ، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ حضور کا حسن، خدا کی عزت کی قسم، دنیا کے سارے حسن مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو۔ ارے یہ تو حسن مصطفیٰ ہے، حضور کی ایڑیوں کی کیا بات ہے۔ حضرت میمونہ بنت کرتم فرماتی ہیں حج کا موقع ہے، میں اپنے والد کے ساتھ حج کے ارادے سے خانہ کعبہ گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناقہ پر، اونٹنی پر سوار ہیں، اور میرے والد نے حضور سے چند سوالات کیے اور میری ہمت نہ ہوئی حضور کے چہرے کی زیارت کر سکوں، کیونکہ یہ بھی ہمت والی بات ہے نا کہ حضور کے چہرے کو تک سکے بندہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
ناقہ پر سوار حضرت میمونہ بنت کردم بوڑھی ہو چکی ہیں اور واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ میں نوجوان تھی اس وقت اور میرے والد حضور سے سوال پوچھ رہے تھے، میں حضور کی ایڑیوں کو دیکھ رہی تھی، خدا کی عزت کی قسم میں اب تک بوڑھی ہو چکی ہوں، سارے واقعات بھول چکی ہوں، لیکن حسن مصطفیٰ جو حضور کی ایڑیوں کا حسن ہے وہ اب تک میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، ارے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہے۔